ان ھذا لہو القصص الحق، ان بے شک ھذا یہ، لہو یہی، القصص الحق یہی ہے سچا اور صحیح بات، صحیح ہے سچا جو واقعہ تھا، یہ بیان جو تھا، یہ قصہ جو تھا، حق یہی ہے۔ وما من الہ الا اللہ، وما اور نہیں، من الہ کوئی بھی الہ، الا اللہ اللہ کے سوا، وان اللہ اور بے شک اللہ، لہو وہی العزیز غالب، الحکیم حکمت والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود برحق اور تمام طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک صرف کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ انتہائی غالب، انتہائی زبردست اور انتہائی حکمت والا ہے۔ اور اللہ غالب بھی ہیں، اللہ عذاب دینے پہ بھی قادر ہے، اگر یہ لعنت مانگتے تو اللہ ان کے اوپر لعنت بھی کرتے، اور اللہ بہت حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی کامیابی چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، علیم جانتے ہیں، بالمفسدین جو کہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس کے اندر خود پرابلم ہوتی ہے، جو خود غلط ہوتا ہے، جو خود جس کے اندر فساد ہوتا ہے، اور ایک مفسد ہوتا ہے جو صرف خود تو غلط نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی فساد کرتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، فساد کا پھیلانے والے ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت واضحتاً آسان الفاظ میں بتایا گیا کہ اگر یہ منہ موڑ لیں آپ سے، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ جل شانہ فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ اس میں عیسائیوں کی طرف بھی آ گیا اشارہ اور یہودیوں کی طرف بھی آ گیا۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک ہی گو کہ قصہ تو ایک ہی چل رہا ہے، یعنی اس وقت مخاطب جو بظاہر ہے وہ عیسائی ہیں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہودیوں کی طرف بھی اشارہ ایک ہو رہا ہے کہ تورات کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ اسی لیے تورات کا بار بار ذکر آیا کہ تورات تو عیسائیوں کی کتاب تو نہیں تھی، وہ تو یہودیوں کی کتاب تھی۔ تو اللہ جل شانہ ساتھ ساتھ ایک ہی بات کر کے، مخاطب کر کے، عیسائیوں کو مخاطب کر کے ساتھ یہودیوں کو بھی اس کا میسج ڈلیور ہو رہا ہے۔ قل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہا جائے گا اور پھر اللہ جل شانہ ڈائریکٹلی خود کہیں گے، یا اہل الکتاب۔ ابھی تو قل آ گیا نا، قل آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمتن، الی طرف، کلمتن اس بات پر، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، اللہ یہ کہ نعبدا کہ ہم نہ عبادت کریں، الا مگر اللہ اللہ، ولا نشرکا اور ہم شریک نہ کریں، بھی اس کے ساتھ، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ بنائیں، ولا یتخذا اور نہ بنائیں، بعدنا ہم میں سے کوئی، بعدن کسی کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، فإن پھر اگر، تولوا وہ پھر جائیں، دوبارہ بات نہ مانے، فقولو تو کہہ دو تم، فقولوا اشہدوا کہ تم گواہ رہنا، بأننا یہ کہ، مسلمون ہم تو فرمانبردار ہیں، ہم تو مسلم ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اب ان کو یہ کہیں کہ باقی باتوں کو چھوڑو، مباہلے کو بھی چھوڑو، ہر چیز کو چھوڑو، اس چیز کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں کامن ہے۔ سارے کے سارے اللہ کی ذات کو مانتے تھے، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو گاڈ دی فادر کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سن ہے، لیکن ان کے درمیان جو مین ایشو ہے وہ ٹرینٹی کا ہے، یعنی تین، تثلیث کا جو ان کا ایک عقیدہ ہے، تثلیث اس کو کہتے ہیں، یعنی ٹرینٹی میں تین اینٹیٹیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا، اللہ جی ہے، اللہ جو ہے وہ تین ہے، یعنی ایک میں تین اور تین میں ایک ہے، یعنی یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، ایک تینوں سے مل کے اللہ جل شانہ بنتے ہیں۔ تو قرآن تو بہت واضحتاً اس کا انکار کرتا ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے، اور دوسرا جو تکون کا حصہ ہے وہ
عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا جو ہے کچھ وہ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں، یعنی ہولی اسپرٹ جو جبرائیل امین، یا زیادہ تر جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ تیسرا پلر یا تیسرا حصہ مانتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کو کیا کہا کہ چلو کہ ان سے کہو کہ اس چیز کے اوپر آئیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کریں۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی تھی، یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی تھی کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ کے۔ اور عبادت کے اندر ہم جب عبادت کا کانسیپٹ کرتے ہیں تو عبادت میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں آتی، بلکہ ایک مسلمان کی، جس طرح کہا نا بِأَنَّا مُسْلِمٌ، ہم تو فرما بردار ہیں، کسی بھی لحاظ سے فرما برداری وہ عبادت ہے، یعنی اللہ کا حکم جس وقت میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو مان لینا، یہی اللہ کی عبادت ہے۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھنی عبادت ہے، اور نماز سے پڑھ کے اگر ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مصلی سے اٹھتے ہیں، تو جو کام کر رہے ہیں اس کام میں اللہ کا حکم کے مطابق کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وَلَا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، کہ صرف عبادت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے ساتھ کسی کو بھی کسی بھی لحاظ سے شریک نہ کرنا۔ اور یہ جو شریک کرنا ہے اللہ کو، یہ ذات کے اعتبار سے بھی ہے، صفات کے اعتبار سے بھی ہے، قدرت کے اعتبار سے بھی ہے، قانون کے اعتبار سے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک عیسائی آئے اور کہا کہ ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور ہم کسی کو بھی اللہ کے ساتھ رب نہیں بنائیں گے، تو ہم تو کسی کو بھی رب نہیں بناتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حرام کہہ دیتے ہو اس کو حرام نہیں مانتے، اور تمہارے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں کیا تم اس کو حلال نہیں مانتے؟ تو فرمایا کہ یہ بھی رب بنانا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، نہ کسی بھی اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ انفارچونیٹلی مسلمان جس طریقے سے عیسائیوں نے محبت کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بہت ساری صفات میں اور قدرت میں شریک کر لیا، ہم مسلمان بھی بے وقوفوں کی طرح بے وقوفی کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھ کے اور اس کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارچونیٹلی اللہ کی بہت ساری صفات میں اور بہت ساری قدرتوں میں شریک کر لیتے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، اللہ کے ساتھ کسی کو رب نہیں بنانا، کسی کو مالک نہیں بنانا، کسی کو شریک نہیں بنانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر اس کے باوجود وہ کنارہ کریں، تمہاری بات نہ مانیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے مسلمان ہیں، اس بات پہ آنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ یہ حق ہے، اس کو مان لو، اور اگر تم نہیں مانتے، جب وہ نہیں آئے تھے مباہلہ پہ تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات کو جانتے بھی تھے، اس کو مانتے بھی تھے کہ حق تو دین اللہ ہی کا ہے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ حق پہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ اچھا یہ بات نہیں مانتے تو کم از کم اس پہ آ جاؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان چیزیں مشترک ہیں اس پہ آ جاتے ہیں، اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں۔ جب ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات مانتے ہیں، جب ہم اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا تصور رکھتے ہیں، جب ہم اللہ کے سوا کسی کے رب ہونے کو یا کسی کو حلال کرنے یا حرام قرار دے دینے کا حق کسی کو دے دیتے ہیں، تو یہ بیسیکلی رب کا ہی ایک مفہوم ہے، کیونکہ یہ جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں اگر وہ ہم کسی اور کو تفویض کر دیں، کسی اور کو دے دیں، تو یہ اس کو اختیار دینے والی بات ہے، رب بنانے والی بات ہے۔ اللہ کے سوا حاکمیت کا تصور نہیں ہے۔ تو
یہ بات یہاں پہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو عیسائی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو یہ مقام عطا کیا. کوئی اللہ سے بغض نہیں تھا. یا جس طرح کچھ ہمارے لوگ ہیں وہ اولیاء اللہ کو ایسا درجہ دے دیتے ہیں جیسا کہ اللہ نے سب کچھ انہی کے ہاتھ میں دے دیا، انہی کے اختیار میں دے دیا. اہل تشیع علی رضی اللہ عنہ کو، حسین رضی اللہ عنہ کو ایسا درجہ دے دیتے ہیں، ایسے اشعار موجود ہیں، ایسی باتیں عبارات موجود ہیں کہ اللہ کے بعد تو بس سارا کچھ ان کی اختیار میں. اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، لا مثال له. اللہ کے ساتھ کا، اللہ کے مثل کا کوئی بھی نہیں ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، نہ آدم، کوئی بھی نہیں. اللہ کو اللہ ہی رہنے دیں اور عبد کو، بندوں کو بندہ ہی رہنے دیں. اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.